کے دن پاکستان میں نہیں ہوتا تو مجھے یاد آتا ہے کہ میں امی کی قبر پہ نہیں جا سکا. اب یقین کریں ہر جمعے مجھے کسی نہ کسی کا میسج آتا ہے کہ میں آپ کی والدہ کے قبر پر موجود ہوں اور فاتحہ کر رہا ہوں. یہ کیسی فیملی دے دی امیر اہل سنت نے, یہ کیسا خاندان دے دیا ہے. اپنوں سے زیادہ پیار, اپنوں سے زیادہ محبت. ابھی تو میرے والد کی تدفین نہیں ہوئی ہے, میں اپنے سارے میسیجز نہیں پڑھ سکا, مگر ہزاروں قرآن پاک, لاکھوں کروڑوں درود پاک, آیات کریمہ. مجھے مدینہ شریف سے میسج آیا کہ ہم روضہ رسول پر آپ کے والد کے لیے دعا کر رہے ہیں, سید الشہداء پہ دعا کر رہے ہیں, مدینہ پاک میں ختم شریف کی محفل کا اعلان ہو چکا ہے. مجھے کل مستجاب پہ کھڑے ہو کر اسلامی بھائیوں نے فون کیا کہ ہم نے طواف کیا آپ کے والد کے نام پر, وہ بیمار ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے. مجھے جو لوگ یہاں سن رہے ہیں, جو مجھے مدنی چینل پر سن رہے ہیں, جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں, خدا کی قسم اس سے اچھا خاندان نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مرنے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں. آج ہم سوشل میڈیا پہ ہزاروں لاکھوں لوگوں سے شاید وابستہ ہوتے ہیں, مگر بتائیے نا جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ ہزاروں فرینڈز کہاں ہوتے ہیں؟ میرے والد صاحب ہاسپٹل میں بیمار تھے, جب میں نے میسج کیا ہاسپٹل میں جگہ نہیں تھی, اتنے لوگ ملنے آ گئے, دنیا بھر سے دعاؤں کے پیغام آئے. میرے والد نے آج مجھے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کیا تو آج ان کے جنازے میں قبلہ شیخ الحدیث صاحب تشریف لائے ہیں, مفتیان کرام تشریف لائے ہیں, دنیا بھر سے علماء میسج کر رہے ہیں. یہ مدنی ماحول کی برکت ہے. میں آپ سے بھی کہوں گا آپ بھی مدنی ماحول سے وابستہ ہوں, آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں, اپنے بچوں کو بھی وابستہ کریں. مرنا ہم سب نے, مگر اس شان سے اگر جانا مل جائے کہ علماء کاندھا دیں, مفتیان کرام کاندھا دیں, الحمدللہ اتنا کروڑوں کروڑ ایصال ثواب مل جائے, تو پھر کیوں نہ ہم اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں. میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے. دعا بھی کیجیے گا اللہ پاک میرے والد گرامی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں, یہاں پر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے بہت سارے رشتہ دار بھی آئے ہیں, ہمارے آفس پر کام کرنے والے بھی آئے ہوں گے. میرے والد صاحب نے کئی ملکوں میں سفر کیا ہے, وہ مجھے ہو سکتا ہے سن بھی رہے ہوں گے. انسان جب بوڑھا ہوتا ہے اور ساتھ بیمار ہو جائے تو وہ چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے. میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, اگر میرے والد کی وجہ سے آج تک کسی کی دل آزاری ہوئی ہو, میرے والد نے کسی کا دل دکھایا ہو, وہ غصہ کر جاتے تھے, بیمار تھے, تو میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں, میرے والد صاحب کو معاف کر دیں, ان پر کوئی بوجھ نہ رکھیے گا, اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. اور اگر کسی کا کوئی 1 روپیہ بھی میرے والد صاحب پر ہے, میں موجود ہوں, پلیز مجھ سے رابطہ کریں. میرے والد پر کوئی بوجھ نہ رکھیں, میں 1 روپیہ, الحمدللہ میرے والد صاحب کے بہت سفر ہوں گے, لیکن پھر بھی اگر وہ بھول گئے ہوں کسی کا قرض دینا, خدا ان کو فارغ کر دے. میں موجود ہوں, اعلان کرتا ہوں کہ مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا. میرے والد صاحب پر کوئی بوجھ نہ رکھیے گا, برائے کرم میرے والد کو معاف کر دیجئے گا. اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے. ہم میں سے جن کے والدین بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, اور جن کے ماں باپ حیات ہیں میں ان کو بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھو یہ چلے جائیں گے نا, پھر بہت یاد آئیں گے. جس کی ماں زندہ ہے, جس کا والد زندہ ہے, خدمت کیجئے, دعائیں لیجئے, یہ سائبان ہے رحمتوں کا. ماں کے جانے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ اب کون ہے جس کے کاندھے پر سر رکھ کے میں اپنے آنسو بہاؤں گا, پریشان ہوں گا تو کس سے دعا کرواؤں گا. والد چلا جائے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ سر پر ایک سائبان تھا جو چلا گیا. خدا کے واسطے میرے نوجوانوں جو بیٹھے ہو, ماں باپ کو کبھی تنگ نہ کرنا. یہ بوڑھے ہو جائیں ان کی خدمت کرنا. انہوں نے بچپن میں ہمیں بہت بہت محنتوں سے پالا ہے, ہماری گندگیاں صاف کی ہیں. ہاسپٹل لے جانا ہو, طبیعت خراب ہو, دل سے لے جانا. اگر تمہارے پیسے ماں باپ پہ خرچ ہو جائیں, خدا کی قسم یہ تمہارے پیسوں کا نصیب ہے کہ یہ ماں باپ پہ خرچ ہو رہے ہیں. ساری زندگی انہوں نے ہم پر خرچ کیا ہے. اللہ سب کے والدین کو حیاتی عطا کرے. والدین وہ نعمت ہے جو محبت سے ایک بار دیکھ لے. احادیث کا مضمون ہے کہ حج مبرور کا ثواب ملتا ہے. گھر میں تمہارے حج کا ثواب ہے. محبتوں کے ساتھ, پیار کے ساتھ ان کی خدمت کرو. اور جن کے والدین چلے گئے ان کی قبر پر پابندی سے حاضری دیں. خاص طور پر جمعے کے دن جائیں اور سورہ یاسین پڑھیں. ماں باپ وہ عظیم ہستی ہے کہ زندگی میں دیکھو تو حج کا ثواب, اور قبر کی زیارت کرو تب بھی حج کا ثواب ملتا ہے. تو ضرور ان کی قبر پر جایا کریں.
میرے والد گرامی کی تدفین بھی اسی قبرستان میں، سندھی مسلم سوسائٹی کے قبرستان میں ہوگی جہاں میری والدہ مرحومہ کی تدفین ہوئی ہے۔ آپ میں سے جو چلنا چاہیں وہاں بھی ہم نے انتظام کیا ہوا ہے، انشاءاللہ وہاں رات گئے تک نعت خوانی کا، درود و سلام کا سلسلہ رہے گا۔ میرے والد گرامی کا سویم انشاءاللہ میمن مسجد پہاڑی والی جو مسجد ہے، بدھ کے دن عشاء کی نماز کے بعد ہوگا 8:15 بجے، جیل چورنگی کے پاس ہی ہے، یہاں سے قریب ہی ہے۔ 8:15 بجے انشاءاللہ عشاء کی جماعت وہاں ہوگی، اس کے بعد قرآن خوانی، نعت خوانی اور سنتوں بھرا بیان ہوگا۔ میں ملتمس ہوں تمام اسلام، ایک آخری بات، اب جب یہ جنازہ ہو جائے گا، دعا ہو جائے گی، یقیناً آپ بھی چاہتے ہیں کہ کاندھا دیں، اور میں بھی چاہتا ہوں، مرحوم کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ کاندھا دیں، مگر میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے بس جو ہے وہ روڈ تک کھڑی کی ہے تاکہ سب لوگ، جتنے لوگ کاندھا دینا چاہیں دے سکیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جو مفتیان کرام آئے ہیں، علماء کرام آئے ہیں، اگر وہ میرے والد کو کاندھا دیں گے تو میرے والد کے لیے آخری منزل آسان ہو جائے گی۔ تو باقی جو لوگ ہیں، اگر آپ دعا کے بعد باہر آ جائیں گے تو یہاں سیڑھیوں تک جو ہے، اگر علماء کرام شفقت فرمائیں، مفتیان کرام شفقت فرمائیں اور سید صاحبان ہوں، وہ میرے والد کے جنازے کو کاندھا دے دیں، اس کے بعد روڈ پر انشاءاللہ ہم مل جل کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے آگے بس ہے اور پھر انشاءاللہ قبرستان روانہ ہوں گے۔ تمام اسلامی بھائی صفوں کو درست کر لیجئے، کھڑے ہو جائیے، نماز جنازہ کا طریقہ سن لیجئے۔